کائنات جو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کا خالق ہونا چاہیے، اور خالق ہے، اور خالق کی جو ایٹریبیوٹ ہیں، خالق کی جو صفات ہیں وہ یہ کہ وہ بہترین منتظم ہے، وہ عدل اور انصاف جو ہے وہ کرتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ تو اب کائنات میں اور بالخصوص اس دنیا میں ظلم کیوں ہے، ناانصافی کیوں ہے؟ کوئی ڈسیبل پیدا ہو رہا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ لولا لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کا باپ مر جاتا ہے، وہ بے سہارا ہوتا ہے۔ اس سارے ظلم ستم کیوں ہیں دنیا میں اگر کائنات کا ایک رب موجود ہے؟ یہ مغالطہ بھی وہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اصل میں اپنی دنیا میں کھڑے ہو کر سمجھنا چاہتے ہیں چیزوں کو۔ جس طرح میں نے ذات باری کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ یوں نہیں ہے کہ انسان نے عقلی سفر شروع کیا اور پھر اس کے بعد اس کو خیال ہوا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے، پھر اس نے اس کا ایک نام رکھ لیا۔ یوں نہیں ہوا، بلکہ خالق نے ایک پیغمبر کو اپنی وحی سے نوازا، اپنی مخاطبت سے نوازا، پیغمبر بنایا اور انسانیت کی ابتدا وہاں سے کی، گویا علم دے کے کی۔ اسی طرح خالق نے اپنی اسکیم بھی پیغمبروں کو بتائی۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ مجھے کائنات کا مطالعہ کر کے اس کی اسکیم کو سمجھنا ہے، اس نے خود بتایا کہ یہ دنیا میں نے کس اصول پر بنائی ہے۔ جی تو یہ بتایا کہ یہ جو میں نے کائنات بنا دی ہے، پہلے تو دیکھیے میری معلومات میں یہ اضافہ کیا، یہ بتایا کہ یہ کائنات جو تم کو نظر آتی ہے، ظاہر ہے کہ ایک کائنات وہ ہے جو میرے حواس کی یا میں اپنے آلات کے ذریعے سے حواس کو بڑھا لیتا ہوں، اس کی گرفت میں آتی ہے۔ یہ جو میرے اوپر اس وقت موجود ہے، جب ہم لفظ کائنات بولتے ہیں تو اس سے جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو یہ بتایا کہ یہ ایک کائنات ہے۔ پہلے یہ بتایا میں 7 بنا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، پہلی بات تو یہ کی کہ میری اس کائنات پر قیاس کر کے اگلی اطلاع سن لو کہ اس کے سوا 6 اور بھی ہیں، ایسی ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری بات کیا بتائی؟ دوسری بات یہ بتائی کہ یہ جو کائنات میں نے بنائی ہے تو دیکھ رہے ہو کہ اس کے اندر میٹیریل کتنا ہے۔ اب ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے نا کہ یہ زمین تو ایک ذرہ ناچیز ہے، باقی پوری کائنات ویران پڑی ہوئی یعنی ہے۔ میں نے لاکھوں گنا بڑے، باقی پوری کی پوری ویران پڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بتایا اس لیے کہ میں نے اس کو ایک ابدی زندگی کے لیے بنا لیا ہے، میٹیریل سارا بکھیر دیا ہے۔ اس سے پہلے عارضی طور پر میں نے ایک چھوٹے سے سیارے کا انتخاب کر کے وہاں امتحان برپا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے باقی جگہوں پر مجھے نہ زندگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے نہ میں نے پیدا ہونے دی ہے۔ یہ تو اصل میں تمہارے اوپر پھیلا ہوا میٹیریل ہے۔ میں کیا کروں گا؟ میں ایک خاص وقت کے بعد جب امتحان کی مدت ختم ہو جائے گی تو میں اس سب کو جمع کروں گا۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ میں انہی زمینوں اور انہی آسمانوں کو اٹھاؤں گا اور اٹھا کر ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دوں گا۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس وجہ سے یہاں آپ کو سوائے اس سیارے کے کسی جگہ زندگی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ خدا نے یہ باقی جو دنیا بنا رکھی ہوئی ہے یہ بنائی کسی اور مقصد کے لیے۔ اچھا، ایسے ہی نہیں بکھیر دیا یہ میٹیریل۔ یہ بتایا ہے کہ جو اربوں انسان پیدا ہو گئے ہیں، مجھے ان کا فیصلہ سنانا ہے، اور ان میں سے جن کو مجھے اپنی جنت کے لیے منتخب کرنا ہے ان کو ایک عظیم بادشاہی دینی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض حدیثوں کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ 500 سال کی مسافت کی بادشاہی ایک آدمی کو دے دی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ مجھے دینی ہے۔ تو یہ اصل میں جو آپ کو اتنی بڑی کائنات، یہ کہکشانیں، یہ نوری سال کے فاصلوں پر پھیلی ہوئی، یہ در حقیقت یعنی مستقبل میں جو کائنات وجود میں آنے والی ہے یہ اس کا مواد ہے، اس کا میٹیریل ہے، بکھیر دیا پہلے ایک زمین کے اوپر۔ اور یہ ساتھ ہی بتا دیا کہ یہی معاملہ میں باقی 6 کائناتوں میں بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی ایک ایک سیارہ اسی طرح کا موجود ہے۔ یہ قرآن نے بتایا وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ، یعنی ہر کائنات کے اندر ایک ارض بھی ہے، یہ جو زندگی والا سیارہ ہے، اس کو میں سمیٹوں گا، سمیٹ کے ایک نئی کائنات کی شکل دوں گا، اور پھر وہاں میں جزا و سزا کے بعد برپا کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ امتحان کے لیے ہے تو امتحان میں تو پھر یہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امتحان کے لازمی تقاضے یہی ہیں کہ یہاں خدا نظر نہ آئے، آنکھوں کے سامنے نہ ہو، علم اور عقل کے ذریعے سے آپ چیزوں کو سمجھیں۔ اور یہاں ناانصافی ہوتی رہے۔ ناانصافی بھی ہوگی، اس لیے کہ اگر وہ ناانصافی آج نہ ہونے دے تو ہاتھ پکڑے گا نا انسان کو۔ انسان کو اس نے جب دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے تو ضروری تھا کہ اس کو خیر کی صلاحیت بھی دے، اس کو شر کی صلاحیت بھی دے، اس کو خیر تک جانے کا اختیار بھی دے، اس کو شر کو اختیار کرنے کا اختیار بھی دے۔ تو قرآن مجید میں دیکھیے نا اپنے آپ کو منوانے کے بارے میں یہ کہا کہ میں کائنات کا خالق ہوں، میں چاہتا تو سارے انسانوں سے اپنا آپ منوا لیتا، میں نے یہ اسکیم نہیں اختیار کی۔ چنانچہ اب میں دین کے معاملے میں، جو دین اس کا دین ہے، تو لا اکراہ فی الدین، میں کوئی جبر نہیں کر رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ اپنے دین کے معاملے میں جبر روا نہیں رکھ رہا کیونکہ امتحان برپا کیا گیا ہے،
اور امتحان اس اصول پر ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے اس زمین پر خدا پر ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو امتحان کے لیے جب وہ اپنے دین کے معاملے میں جبر نہیں کر رہا، اپنی ہدایت کے بارے میں نہیں کر رہا، تو ظلم اور ناانصافی کے بارے میں کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے، امتحان کا ناگزیر تقاضا یہی ہے کہ انسانوں کو موقع دیا جائے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ ایک خاص حد سے اللہ تعالیٰ نہیں بڑھنے دیتے معاملات کو، لیکن عام معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ یہ ظلم ہم نے پیدا کیا ہے، یہ عدوان ہم نے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ پیدائش جب کرتے ہیں یا مخلوقات کو وجود میں لاتے ہیں، تو ان کے معاملے میں انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ آپ کو ضمانت دے دیا کہ ٹھیک ہے 30 سال تو آپ نہیں مریں گے، کیونکہ یہ اگر ہو جاتا تو اس کے بعد بھی پردہ اٹھ جاتا۔ ایسا نہیں کیا، بچہ بھی مرتا ہے، پیدائش سے پہلے بھی مر جاتا ہے، لڑکپن میں بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بڑے ہو کر بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس سے پھر کچھ اپنے نتائج ہیں، وہ بھی بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے میں جنت کو بچوں سے بھی آباد کروں گا، لے جاتا ہوں اسی مقصد کے لیے، اس لیے کہ بچے بھی چاہیے۔ دیکھیے نا، بچے کوئی معمولی درجے کی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان میں ایک ہی نگ سے بڑے ہو جاتے ہیں، تو وہاں یہ الفاظ استعمال کیے ولدان مخلدون، یہ بچے وہاں پر بچے ہی رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ایک آگے کی دنیا ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ عارضی دنیا بنائی گئی۔ اس میں کوئی 50 60 سال 70 سال 100 سال کی آزمائش ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان میں بعض اوقات دوسرے لوگ ہم پر ظلم بھی کرتے ہیں، بعض اوقات قدرت اپنے نظام کے تحت پیدائش میں بھی کسی انسان کو دوسروں کے لیے عبرت سبق بنا دیتی ہے، یعنی ناقص لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اصل میں اس امتحان کو برپا کرنے، اس کی یاد دہانی کرانے، خدا کو ذہنوں میں مستحضر رکھنے کے لیے کیا گیا۔ پوری اسکیم کا یہ پوری اسکیم ہے، یہ اسکیم انبیاء علیہ السلام نے بتا دی ہے۔ اب اس اسکیم کو جب خالق نے بتا دیا تو اسکیم کو سمجھ کر اعتراض کرے نا جس نے بھی کرنا ہو۔ یعنی یہ زمین یا یہ دنیا میری مرضی سے نہیں بنی، جس نے بنائی ہے وہ کہتا ہے اس میں یہ قانون کار فرما ہے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک اور جو اس پہ اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹون پیراڈاکس ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسٹون پیراڈاکس، کہ کیا یہ خالق اتنی قوت رکھتا ہے کہ کوئی ایسا پتھر بنا سکے کہ جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ یہ عجیب سا ایک پیراڈاکس ہے۔ کچھ بھی نہیں، یہ ہم کہنا سوال ہے۔ ظاہر بات یہ ہے کہ خالق کائنات کی قدرت کو آپ گرفت میں لانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم انسانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے علم کے حدود کیا ہیں، ہمارے حواس کے حدود کیا ہیں، ہمارے فکر کے حدود کیا ہیں۔ سارے انسان اور سارے علم و فلسفہ کی غلطی کیا ہے؟ غلطی یہی ہے کہ وہ علم کو اپنے سے شروع نہیں کرتا، وہ خدا کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے۔ تو ذات خداوندی کے بارے میں یہ کیا سوال ہے کیا جا رہا ہے؟ نہ میں اس کی قدرت کی وسعتوں سے واقف ہوں، نہ اس کے علم کی وسعتوں سے واقف ہوں۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے، اس کی قدرت ہر چیز کا یعنی یہ احاطہ سوال بذات خود ہی غلط سوال ہے۔ خود ایک مکانہ سوال ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اس کو تو کسی جگہ پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایسے ہی جس طرح لطائف ہوتے ہیں نا، بعض اوقات اس طرح کی باتیں اس طرح بیان کی جاتی ہیں۔ ہم انسانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے لیے ہمارے پروردگار کی کون سی صفات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ وہ صفات ہیں جو قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ ذات خداوندی کو تم اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے، لا تدرکہ الابصار۔ تو میرے نزدیک خدا کی تحلیل کرنا، خدا کا تجزیہ کرنا، خدا کی ذات کو سمجھنا، اس کے جواب میں پوری کائنات یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایاز قدر خود بشناس۔ علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو جان لیں، علم یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے۔ ابھی تو آپ اس کائنات کی وسعتوں میں آنکھیں کھول رہے ہیں۔ اتنی غیر معمولی یہ والا جملہ اب دوبارہ بتائیے گا ذرا۔ علم یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے۔ سب سے بڑا علم یہ ہے، سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آپ اپنے حدود کو پہچانیں، یہ جانیں۔ تو یہ خدا کو اپنی جبر و قدر کا مسئلہ بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ خدا کو اپنی گرفت میں لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے علم اور قدرت کے باہمی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے اختیار اور اس کے جبر کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے علم کی حدود میں کھڑے ہوں، یہ جانیں کہ ہم مخلوق ہیں، یہ جانیں کہ ہمارا ایک خالق ہونا چاہیے۔ جب ہمیں بتا دیا گیا کہ اس خالق کے اوصاف و صفات ہیں تو اپنے متعلق اس کے اوصاف کو سمجھیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جتنی احتیاجات ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ میری کائنات جو اس نے بنائی ہے وہ اس کی گرفت میں ہے۔ اس کی اپنی قدرت کا کیا منتہا ہے، وہ وہاں جائیں گے دیکھیں گے۔ اگر اس نے سعادت بخشی، آگے علم کے نئے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے۔ تو علم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ آخری چھلانگ لگا کے بیٹھ جائیں۔ علم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زمین پر کھڑے ہوں، حقیقت کا ادراک کریں اور قدم بقدم آگے چلتے چلیں گے۔